कम रेट के ऊपर क्यों मांग रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान भी इस स्टेट का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, मेरे पास बिल मौजूद है, मैं ये आपसे कोई फेक बात नहीं कर रहा, मैं साबित करूंगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बिजली का रेट है यूनिट का 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, और जो आटे का रेट है वो मेरे ख्याल से 900 या 1000 कुछ रुपए है, जो हमें इस वक्त 1700 रुपया, 1690 रुपया, 1700 मिल रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर एक ही रियासत के ये दो हिस्से हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, अगर वहाँ पे वो हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको ना दें, आप उनको दें, लेकिन बताएं हमारे साथ ज्यादती क्यों? हमने तो कुर्बानियां दे दी, हमने अपना पूरा दरिया आपके हवाले कर दिया, हमारा पूरा शहर वीरान हो गया, और जिस दिन दरिया डाइवर्ट हुआ 1 हफ्ता हमारा शहर करबला का मंजिल पेश कर रहा था। यहाँ पे पीने का पानी आपने नहीं छोड़ा। आप हमसे और कितनी कुर्बानी लेना चाहते हैं? हम कुर्बानियां दे दे के थक गए हैं, अब आपको हमारा हक देना पड़ेगा। किसी भी सूरत हम अपने हक से पीछे नहीं होंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ हमारा ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें हमने इशराफिया के बेजा जो अखराजात है हमने उसका जिक्र किया है। उससे मिसाल हमारे वो सियासतदान जो अयाशी कर रहे हैं, हमारे वो ब्यूरोक्रेट जो अयाशी कर रहे हैं, जिनको बिजली के यूनिट फ्री मिल रहे हैं, जिनको 3-3, 4-4 गाड़ियां आपने दी हुई हैं, वो तमाम अखराजात उनके खत्म किए जाएं, उनको भी आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर करें। वो भी आम गाड़ी में बैठ के, छोटी गाड़ी में बैठ के अवाम के पास है, उनके मसाइल हल करें। वो जो बचत है वो आप आटा और सस्ती बिजली में डालें। क्यों नहीं बचत हो सकती? क्यों नहीं सस्ती बिजली मिल सकती? क्यों नहीं सस्ता आटा मिल सकता? मिल सकता है कि अगर आप अपनी अयाशियां खत्म करें, आप इतनी बड़ी भरकम जो आपने कैबिनेट बनाई हुई आप उसको खत्म करें। इस वक्त भी तो 2 मिनिस्टर निजाम चला रहे हैं, गरीब उसी तरह जलील हो रहा है। आने वाले दिनों में 42 मिनिस्टर बन जाएंगे, होगा क्या? गरीब फिर भी जलील होगा, उसके ऊपर और बोझ बढ़ जाएगा टैक्सों का। कल फिर आपको रेट बढ़ जाएंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली के रेट ज्यादा हो जाएंगे, आटा आपका महंगा हो जाएगा। गरीब को कुछ नहीं मिलना, ना 2 मिनिस्टरों में मिलना है, ना 42 मिनिस्टरों में मिलना है। 42 में आपके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। लिहाजा आप लोग होश के नाखन लें, अपने हक की बात करें कि आपको अपना हक चाहिए, आप गलत डिमांड नहीं कर रहे। तो मैं साथ कमेटी जो बनाई गई है उसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं। वो किसी एक तबके की कॉल नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि वो ताजरों की कॉल नहीं है, वो तुलबा की कॉल नहीं है, वो वकीलों की नहीं है, वो आम बंदे की नहीं है, वो तमाम लोगों की कॉल है। ये जहन में से निकाल दें कि ये कॉल आप किसी भी तरीके से रुक सकती है। मैं बरबला ये बात करूंगा कि आज मैं मुझे माइनस कर दें, मैं बिक गया, लेकिन ये कॉल नहीं रुकेगी। ये बात आप ध्यान में रखें कि ये कॉल अब नहीं रुक सकती। ये कॉल आम बंदे के हाथ में चली गई है, किसी भी सूरज ये काल नहीं रुकेगी। लिहाजा कोई भी शख्स ऐसी गलती ना करे कि जो इस काल में से आउट होने की बात करे, इस काल की मुखालफत जो करेगा। तेरी आवाज मेरी आवाज, शौकत नवाज तेरी आवाज मेरी आवाज। जो इस काल की मुखालफत करेगा वो दुनिया में भी जलील होगा, रुसवा होगा, वो आखिरत में भी जलील होगा। लिहाजा इस पे आप हमारे साथ रहें, इसका पैरा दें। आपके सामने जो बात होगी आपके सामने होगी, कोई किसी से ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सिंपल सा मुतालबा है। अब एक और आपको बात बताऊं कि चंद दिन पहले हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दिया। मैं ये कहूंगा कि कारीगर स्टार्ट हो गए काम करने में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तमाम लोग सूझबूझ रखते हैं। एक मुलाकात के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। वो नोटिफिकेशन क्या जारी होता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली का ये जो इजाफा हुआ है इसको मुअत्तल किया जाता है। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये अपील करता हूँ या उनसे मैं पूछता हूँ, मैं अपील क्या करूंगा, मैं पूछने का हक रखता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म अगर आप सिंसियर होते, आप क्लियर होते, मुअत्तल करने में और कैंसिल करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये ऑर्डर जारी करना चाहिए था कि जो बिलों के ऊपर इजाफा हुआ उसको मैं खत्म करने का ऑर्डर करता हूँ। आप क्लियर नहीं थे, आप लॉलीपॉप दे रहे थे, आपके पास लोग थे, उनके कहने पे आपने लॉलीपॉप दिया। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि अब आवाम किसी भी ऐसे धोखे में नहीं आएगी। जिस वक्त तक वो अपना हक नहीं लेगी वो पीछे नहीं हटेगी। और एक बात और, 31 तारीख को हमने मुतफिका तौर पे पहिया जाम और शटर डाउन अनाउंस किया। ये बात भी जहन में से निकाल दें कि एक दिन आप 31 को पहिया जाम शटर डाउन करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उन फिर की शक्ल में, महंगी चीजों की शक्ल में, अयाशियों की शक्ल में वो किस तरह आपको आराम से वो तमाम चीजें जो है जो वो 76 सालों से आपके जेब में से निकाल के अपने दोज़ख में डाल रहे हैं, वो किस तरह आपको एक दिन की काल से वो मान जाएंगे। वो कभी भी एक दिन की काल से नहीं मानेंगे। लिहाजा हमारा ये आपस में क्या हुआ पूरे आजाद कश्मीर लेवल पे
کہ 31 تاریخ کو مظفر آباد ڈویژن کی کال ہے، 5 تاریخ کو پونچھ اور میرپور ڈویژن کی کال ہے، 5 تاریخ کے بعد پورے آزاد کشمیر کے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہے، وہ تاجر ہے، وکیل ہے، اسٹوڈنٹ ہے، صحافی ہے یا عام ایک سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، ہم سب اکٹھے ہو کے جوائنٹ تاریخ ایک دیں گے، جوائنٹ نام سے ہم ایک تاریخ دیں گے، اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ جس دن ہم پورے آزاد کشمیر کی کال دیں گے اپنے حقوق کے لیے، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ایک ڈویژن اکیلا لڑتا رہے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 120 دن سے زیادہ ہو گئے پوچھ ڈویژن کے بھائی دھرنے پہ بیٹھے ہیں، کسی نے ان کو نہیں پوچھا، لیکن جس دن اس دارالخلافت سے تحریک سٹارٹ ہوئی ہے سب کو پریشانی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور میری آپ تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی صورت کسی کے کہنے پہ بھی کبھی کسی ضلع کے خلاف بات مت کریں، کسی ڈویژن کے خلاف بات مت کریں۔ ہم سب بھائی ہیں، اپنے حق کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ادارے اور وہ لوگ جو اس وقت سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت آپ لوگوں کے اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، وہ آپ کو تعصب میں، ضلعوں میں، ڈویژنوں میں تقسیم کریں گے۔ لہذا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں پہ نظر بھی رکھیں، جہاں کہیں آپ کے کوئی پورے آزاد کشمیر میں جان پہچان والے لوگ جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے ان سے ملیں، انہیں یہ بات سمجھائیں کہ یہ کسی ایک ضلع کا، ایک ڈویژن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے لیے پوری ریاست کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے کال دینی پڑے گی۔ میں لہذا میری بات کافی لمبی ہو گئی ہے، میں اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 31 تاریخ کو مکمل پہیا جام اور شٹر ڈاؤن آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد 5 تاریخ کو پونچھ ڈویژن میں، میرپور ڈویژن میں جو کال ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی مکمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے وہ مکمل ہوگی، اور اس کے بعد ہم اکٹھے ہو کے پورے آزاد کشمیر لیول پہ جب کال دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس دن ہم کال دیں گے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، ہم اپنے حقوق لے کے چھوڑیں گے، کسی بھی صورت ہم کسی بھی دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہم اپنا حق لیں گے، کیونکہ ہم اپنا حق اب اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، 76 سالوں سے یہ عیاشیاں کرتے آ رہے ہیں، اب ان کو اپنی عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی، ان کو بھی ایک عام انسان کی طرح سڑک پہ آنا پڑے گا، عام انسان کی طرح ان کو بھی کھانا پڑے گا۔ نہیں ہو سکتا یہ مرغ مسلم کھائیں اور ہمارا غریب جو ہے گھر اس کا بچہ بھوکا مرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ سب سے پہلے آٹے کے اوپر یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی، پونچھ ڈویژن میں 120 دن سے زیادہ ہو گئے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو سبسڈی پہ آٹا دیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا گھپلہ ہے کہ ہمارے نام پہ، کشمیریوں کے نام پہ لاکھوں نہیں اربوں روپے کی جو ہے وہ سالانہ سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن جو آٹا جہاں پہ آتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک جو آپ کا ایک ڈپو جو آپ جس کو آپ نے الاؤ کیا گیا، جو آپ کا رجسٹرڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کو آپ اس کے کوٹے کے مطابق 30 سے 40 بیگ آپ اس کو اس کے جب بھی اس کا چکر آتا ہے سپلائی کا اس کو آپ توڑے دیتے ہو، جبکہ اس کے آپ کھاتے آپ نے جو آبادی ہے وہ 3000 سے 4000 آپ نے آبادی ڈالی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ 30 سے 40 توڑے 3000 سے 4000 آبادی میں کس طرح پورے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سبسڈی کا آٹا دیا جائے، ہمیں کہا جاتا مہنگائی ہے، دوسری طرف ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں سستی بجلی دی جائے، ہمیں جواب ملتا ہے مہنگائی ہے ہم نہیں دے سکتے۔ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بات بتائیں کہ آپ اگر اتنے غریب تھے، آپ کو اتنی بڑی مجبوری تھی کہ آپ غریب عوام کو جن کے ووٹ لے کے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں کہ آپ ان کو سستا آٹا مہیا نہیں کر سکتے، آپ ان کو سستی بجلی نہیں دے سکتے، تو آپ یہ بتائیں کہ رات کے 2 بجے آپ کو کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے اپنے تمام نظریات ایک طرف چھوڑے اور تمام لوگوں نے ایک شخص کو پرائم منسٹر بنا دیا، سارے ووٹ آپ نے اس کو ڈال دیے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اس وقت جو ووٹ آپ نے ڈالے وہ کس لالچ میں ڈالے؟ وہ لالچ یہ تھی اس وقت آپ سب کو کہا گیا کہ تمام کو منسٹر بنایا جائے گا۔ آپ مجھے بات بتائیں کہ جب سارے لوگ منسٹر بنیں گے ان کے پی آر او بھرتی ہوں گے، ان کو گاڑیاں دی جائیں گی، ان کا اسٹاف بھرتی کیا جائے گا، ان کے دفتر کے اخراجات، آپ بتائیں جب یہ تمام اخراجات وہ کس کے جیب سے نکلیں گے؟ وہ میرے اور آپ کے جیب میں سے نکلیں گے، بجلی کے بلوں کی شکل میں، مہنگے آٹے کی شکل میں۔ اب مجھے بات بتائیں کہ ہمارا ان سے سستا آٹا مانگنا، سستی بجلی مانگنی جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف آپ عیاشی کریں، دوسری طرف غریب عوام جب آپ سے سستا آٹا مانگے تو آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ بات نہیں چلے گی، دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے، جدید نظام ہے کہ اب آپ کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے۔ جو بات آپ نے پہلے کی ہے کہ جب ووٹ لینے آپ آئے تو آپ نے لوگوں کو سہانے خواب بتائے، آج جب ان کو حقوق دینے کی بات آئی تو آپ کہتے ہیں ان کے لیے مہنگائی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مظفر آباد عوامی ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جس کے اندر تمام تاجر، تمام کونسلر، تمام طلباء، تمام وکلا، صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں،
کیونکہ جو بات ہم کرنے آپ کے پاس آئے ہیں یہ مسئلہ صرف تاجروں کا نہیں ہے. اس سے پہلے تاجر اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بھی بہت کام کر چکے ہیں. اب ہمیں خوشی ہے کہ جب سے ہمارا بلدیاتی نظام دوبارہ بحال ہوا ہے ہمارے کونسلر صاحبان ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی اپنی بات کرنے کی. آج جو بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں یہ اصل مینڈیٹ اصل اس کا حل کرنا ہمارے بلدیاتی اداروں کا بلدیاتی کونسلروں کا کام ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہمارے یہ جو بلدیاتی نظام کے ہمارے بلدیاتی کونسلر یا ضلعی کونسلر جو ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. اور انہوں نے ہمارے ساتھ یک زبان ہو کے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوئے تو ہم نے ان کو یہ سوال کیا کہ یار یہ نہ ہو کہ آپ مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے اور ہم حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ کل آپ کے لیے مسئلہ بنے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ووٹ لوگوں سے لیے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے جواب دے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی بات کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس تحریک میں سب سے آگے آئیں گے. آپ کو یہ عوام اب سڑکوں میں نہیں نکلنے دے گی, لہٰذا ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا. ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں سے اس امید سے اجازت لوں گا کہ 31 تاریخ کو تمام لوگ باہر آئیں, اپنے حق کے لیے باہر آئیں, مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کرتے ہوئے اپنا حق کا اظہار کریں. شکریہ.